اس میں پھر وہ بچوں کو پرائز ڈسٹریبیوشن وغیرہ کیا جائے گا. اس میں ہمارا جو علاقہ ہے دھوریا کا، یا ایک جو ہے نا اچھی خاصی تعداد ہے مسلمانوں کا، اس میں اپنا اول مقام یہ علاقہ حاصل کر سکے، وہ نظریہ تھوڑا آپ کا. باقا کی اس پاک سرزمین پر جب ایسی شخصیت آتے ہیں جو درخشندہ ستارے کے ساتھ ساتھ اپنے ملت میں ایک چھاپ چھوڑتے ہیں، اور پھر یوں روشن جگمگ ہو جاتا ہے یہ علاقہ، تو یوں لگتا ہے کہ کچھ نیا ہونے والا ہے. اور اسی زمین پر، یعنی باقا کے اس سرزمین دھوریا کے اس سرزمین پرکھنڈ کے علاقے میں پھر اس طرح سے ایک جو ہے نا درخشندہ ستارے اترتے ہیں جو اپنے آپ میں ایک نایاب اور کمیاب بھی ہے، جو کہ شاید یہ کسی کے قسمت میں ہو کہ آ کر کے ان سے مصافحہ بھی کرے. تقدیر جن کا روشن ہو وہ حضرت سے آتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں، اور ان سے پھر جو ہے نا دعائیں بھی حاصل کرتے ہیں. آج ہمارے سامنے ہیں امیر شریعت صاحب، ان سے کچھ باتیں ہیں جو کریں گے اور ان سے جانیں گے آخر اس پاک زمین پر آنے کا، کرما جیسی دھرتی پر آنے کا کیا جو ہے نا وجہ ہے، اور یہاں سے ایک تاثر جو نکلنے والا ہے وہ کس طرح کا ہونے والا ہے. اس کرما کی زمین پر حضرت بہت خیر مقدم ہے آپ کا، اور بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور دوسری بات ہے کہ آپ کا یہاں آنا ایک جو ہے نا بہت بڑی بات ہے ہم لوگوں کے لیے، علاقے والوں کے لیے بھی. تو جس پروگرام کی حیثیت سے آپ آئے ہیں مہمان خصوصی بن کر کے، یہاں سے آپ اس طرح کا ایک کیا میسیج دیں گے جو علاقے والوں کے لیے مفید ہو اور بہت بڑی بات ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر میری حاضری اس لیے ہوئی ہے کہ یہاں کئی اسکولوں کو جوڑ کر کے ایک کوئز کا اہتمام کیا گیا تھا، اور آج اس کا آخری حصہ ہے جو مکمل ہو رہا ہے، اور اس میں پھر وہ بچوں کو پرائز ڈسٹریبیوشن وغیرہ کیا جائے گا اس میں. اور یہ ایک بہت اچھی اور عمدہ کوشش ہے. اس کوشش کو سراہنے کے لیے ہم سب لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے. اسی قسم کے پروگرام سے بیداری پھیلتی ہے اور تعلیم پھیلتی ہے، تو اس وجہ سے حاضر ہوا ہوں یہاں. جی، یہ ہمارا جو علاقہ ہے دھوریا کا، یا ایک جو ہے نا اچھی خاصی تعداد ہے مسلمانوں کا، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے لحاظ سے اتنا نچلے پائدان پہ ہیں. تو وہ حضرت یا آپ کی طرف سے یا پھر امارت شریعہ کی طرف سے کوئی بڑا قدم ہو جو یہاں سے کپڑا اور کھانا پینا کے علاوہ پڑھائی بھی ایک چیز ہے، اس میں اپنا اول مقام یہ علاقہ حاصل کر سکے، وہ نظریہ تھوڑا آپ کا. تو اسلام کی جو کوشش ہے، اور اسلام جو چاہتا ہے ہر ایک انسان سے، وہ یہ ہے کہ ہر ایک انسان پڑھے لکھے اور اپنے رب کو سمجھے، اس کی معرفت تک پہنچے. امارت کی کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ تعلیم حاصل کریں، اور اس کی لگاتار کوشش عمارت کرتی رہتی ہے، چاہے وہ اسکول بنا کر کے ہو، چاہے وہ مدرسہ بنا کر کے ہو، چاہے وہ ITI بنا کر کے ہو، یعنی مختلف قسم کے اداروں کو قائم کر کے. ابھی یہاں پچھلے دنوں بات چل رہی تھی، یہاں باقا میں اسکول کے قیام کے سلسلے میں وہ بات چل رہی ہے. الحمدللہ اللہ نے چاہا تو وہاں اسکول وغیرہ بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جی، ایک علاقے میں یہ بھی ایک جو ہے نا ایک کمی ہی کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم نسواں کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں ہے. لڑکوں کے تعلیم کے اوپر بہت سارے ادارے کھلے ہوئے ہیں، لیکن جو پروپر ہونا چاہیے تعلیم نسواں کے اوپر وہ بہت کم دکھائی دیتا ہے. اس کے اوپر کیا، اس کو کیسے اوپر اٹھایا جائے؟ یہ پہلی بات یہ ہے کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ ایسا نہیں کہتی. وہ یہ بتاتی ہے کہ تقریباً فیصد جو ہے وہ برابر ہے، لیکن وہ برابر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ خوش ہو جائیں. اصل میں ہر ایک بچے اور ہر ایک بچی کو تعلیم حاصل کرنا ہے، اور اس کا انتظام ہونا چاہیے. اور اس کا انتظام اجتماعی طور پر یعنی جو لوکل کمیونٹیز ہیں ان کو کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس وقت کر پائیں گے جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ تعلیم سے کیا ہوتا ہے. تو ہم جیسے لوگوں کا کام یہ ہے کہ تعلیم کی بیداری ہر جگہ پھیلائیں، تاکہ مقامی حضرات اجتماعی طور پر تعلیم کا نظم کر سکیں انشاءاللہ. جی، حضرت کا اس زمین پر آنا، اس پاک علاقے میں آنا ایک باعث رحمت سمجھتے ہیں ہم لوگوں کے لیے، بہت بڑی بات ہے. تو پھر ایک جو ہے نا اپیل حضرت کا ہو کہ جس سے علاقے میں ایک انقلاب پیدا ہو، اور کم سے کم حضرت کا لحاظ رکھتے ہوئے اول چیز ترجیح جو دے وہ علم کو دے، تعلیم کو دے، وہ اپیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام لوگوں سے میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک بچے کو پڑھائیں،
ہر ایک بچے کو لکھائیں، اس کو اس کی سمجھ کو بیدار کریں، تاکہ ہر جگہ علم کے نور سے لوگ اللہ کی معرفت تک پہنچ سکیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔